شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد لوٹا پوٹا اہل بیت کا قافلہ۔ بدبخت یزید کا حکم آیا کہ اسے ابن زیاد کے پاس کوفہ اور چند دن کوفہ میں قیدی رکھ کر سروں کو نیزوں پر رکھ کر دمشق میرے دربار میں ایک جلوس کی شکل میں لایا جائے۔ جب یہ روانہ ہوئے تو کتب احادیث میں آیا ہے کہ آسمان پر سرخ رنگ میں کچھ اشعار لکھے گئے تھے۔ وہ یہ تھے: جس نے حسین کو شہید کر دیا، کیا اب بھی مسلمانی کا دم بڑھتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی؟ اور نیچے لکھا: نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ ان ظالموں نے ظالم حکمران کے حکم کے تحت اور ظلم پر مبنی حکم کے تحت حسین کو قتل کر دیا، اور ان کے حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کر دی۔ یہ اشعار خون کے ساتھ آسمان پر رقم تھے۔ قافلہ روانہ ہوا۔ ابن زیاد نے گلشن رسالت کے پھولوں کو کئی دن تک قیدی رکھا اور پھر دمشق روانہ ہوا۔ اس قافلے میں صرف ایک مرد بچا تھا، وہ تھے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بھی بیمار تھے۔ یزیدی قافلے کا پانی ختم ہو گیا۔ پانی کے انتظار میں ابن زیاد نے اپنے خیمہ نصب کروایا اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، لہتے جگر سیدنا امام حسین علیہ السلام، دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جھاڑی ہے اور تھوڑا سا سایہ ہے۔ جا کر مٹی کا سرہانہ بنا کر اس کے پاس لیٹ گئی۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی۔ پانی آ گیا۔ یزیدیوں نے آواز دے دی، قافلہ چل پڑا۔ کسی کو علم نہ تھا۔ قافلہ آگے چل پڑا۔ آگے جا کر جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا جس پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور تھا، وہ چھوٹ کر زمین پر گڑ گیا۔ ساری طاقت لگانے کے باوجود وہ اسے اکھاڑ نہ سکا، اور لوگوں کو بلایا، پھر اور لوگوں کو بلایا، مگر کوئی بھی حسین کا سر والا نیزہ اکھاڑ نہ سکا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے اور امام زین العابدین سے کہنے لگے: آپ کے بابا کا سر آگے نہیں چلتا، پتہ نہیں آخر کیا ماجرا ہے۔ آپ اب دیدہ ہو گئے اور اپنی پھوپھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور عرض کیا: پھوپھی جان، آپ جا کر بابا جان کے شہزادیاں گن لیں، کوئی شہزادی رہ گئی ہے۔ بابا جان کا سر انور آگے نہیں چلتا، نیزہ گڑ گیا ہے۔ سیدہ زینب نے فوراً جا کر ایک ایک کا نام لے کر تسلی کی۔ جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو کوئی جواب نہ آیا۔ بار بار کہا مگر کوئی جواب نہ آیا تو تڑپ اٹھی، کجاوے سے نیچے اتری اور کہنے لگی: کہیں حسین کی سکینہ رہ گئی ہے، شاید جہاں قافلہ رکا تھا وہیں رہ گئی ہے۔ شام کا وقت تھا۔ دوڑتی دوڑتی جب پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نقاب پوش خاتون ہے، سیدہ سکینہ کو گود میں لے کر بیٹھی ہے اور ان کو چومتی ہے، اور سیدہ سکینہ اس خاتون کی گود میں میٹھی میٹھی آواز میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہے، اور وہ خاتون نقاب پوش سنتی بھی ہے، چومتی بھی ہے اور روتی بھی ہے۔ اور اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں: اے نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ اس بیٹی کو گود میں لے کر بتائیں تو صحیح، آپ ہیں کون احسان کرنے والی؟ انہوں نے چہرے سے نقاب پلٹا اور بولی: زینب بھول گئی ہو، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں، حسین کی لہتے جگر، حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی۔ قافلہ چل پڑا تھا۔ میں اسے تنہا دیکھ کر اپنی قبر میں رہ نہ سکی تھا اگر اسے سنبھالا۔ یہ سیدہ کائنات کی روح مجسم تھی، روحانی طور پر آمد ہوئی تھی اور چلی گئی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے سیدہ سکینہ کو لیا اور چل پڑی۔
اسی طرح حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے پھر حما کے راستے سے ہوتے ہوئے جس شہر سے گزرتے تھے بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاری کر رکھی تھی۔ شادیانے بجتے تھے، باجے بجتے تھے، شہر سجائے گئے تھے اور یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے، اور جشن کے سماں میں حضور صلوات والسلام کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزرتا تھا۔ سر نیزوں پر تھے، شہزادیاں قیدی تھیں، اور اسی طرح قافلہ دمشق پہنچا۔ دمشق میں پہنچے تو یزید کا حکم تھا، یزید کی فتح کا جشن منا رہا تھا، اور بہت ساروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو قیدی بن کر آئے ہیں یہ ہے کون۔ عوام کو بتایا گیا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی تو انہیں کچل دیا گیا، اور ان کے سر نیزوں پر ہیں، اور ان کے خاندانوں کو لونڈیاں اور اسیر بنا کر لایا گیا ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں، مارے گئے ہیں، کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ باغی نہیں، ساری کائنات کے مالک ہیں، دین کو زندہ کرنے والے ہیں، اور قیامت کے دن شفاعت کرنے والے مالک ہیں۔ قافلہ دمشق میں ایک عورت کے گھر کے قریب شہر کے چوک میں رک گیا۔ بھیڑ تھی، عورتیں چھتوں پر تک رہی تھیں، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کون ہے۔ ایک خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی ہیں۔ انہوں نے اپنے خادموں اور نوکروں کو بھیجا کہ جا کر پوچھو ان قیدیوں کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ کسی نے کہا پانی پلا دیں تو اس نے پانی بھیج دیا، کھجوریں بھیج دیں، گھر میں جو کچھ موجود تھا سب بھیج دیا، کپڑے بھی بھیج دیے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سب کو جو ضرورت تھی دیتی گئیں۔ پھر خاتون کو بلایا اور پوچھا کہ تم خاتون کون ہو؟ کہاں سب تماشائیوں کے علاوہ تم ہی ہو جس نے ہماری مدد کی اور احسان کیا؟ تم نے ہمارے ساتھ اتنی بھلائی اور احسان کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو خود آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں۔ پھر اپنی کہانی سناتی ہے، کہتی ہے میں نے تو ایک زمانہ مدینہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوکری میں گزارا ہے۔ میری نوجوانی تھی، میں سیدہ فاطمہ بنت محمد کی نوکرانی تھی۔ پرانی بات ہے، جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی تو میں نے دعائیں لی اور عرض کیا سیدہ کائنات سے کہ مجھے نصیحت کریں۔ مجھے سیدہ کائنات نے نصیحت کی، کہا اچھا جا رہی ہو دمشق، سلامت رہنا۔ ایک ہی نصیحت ہے، کبھی قیدی ملے تو ان سے بھلائی کر دینا۔ میں تو آپ کو نہیں جانتی، لوگ آپ کو قیدی اور باغی کہتے ہیں، مجھے تو میری سیدہ نے نصیحت کی تھی کہ سلامت رہنا، اور اگر زندگی میں کبھی قیدی ملے تو بھلائی کر دینا۔ میں تو اس نصیحت پر عمل کر رہی ہوں، میں تو بس نیکی اور بھلائی کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب کے آنسو نکل آئے، خاموش رہی اور جواب میں کہا اچھا بی بی بتائیں، ہم قیدی لوگ تیری بھلائی کا بدلہ کیسے چکا سکتے ہیں؟ اس نے کہا بی بی آپ ایک دعا کر دیں۔ جب میں نوکرانی تھی تو سیدہ کائنات کے دو بیٹے امام حسن اور حسین اور چھوٹی شہزادی زینب تھیں، وہ بہت چھوٹے تھے۔ سیدہ تو وصال کر گئیں اور سنا ہے امام حسن بھی وصال کر گئے ہیں۔ دعا کر دو کہ حسین کو اور زینب کو دیکھ لوں، ملاقات ہو جائے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں بی بی تیری دعا قبول ہو گئی، یہ نیزے پر حسین ہے اور یہ قیدی زینب ہے۔ اس حال میں دمشق میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کہتے ہیں میں کسی کام سے بیت المقدس جا رہا تھا، دمشق پہنچا تو عید کا سماں تھا۔ یہ صحابی حضرت سہل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بخاری اور مسلم میں بہت سی احادیث ان سے مروی ہیں۔ کہتے ہیں جب میں دمشق پہنچا تو عید کا سماں تھا، شادیانے تھے، جلوس تھے، عید کا سماں تھا، عجیب ہی سماں تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا شام کے لوگوں، لگتا ہے تمہاری کوئی علاقائی عید ہے جو شہر کو دلہن کی طرح سجا رکھا ہے، لگتا ہے کوئی ثقافتی عید ہے جو منا رہے ہو۔ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ شام کے رہنے والے تو نہیں لگتے۔
کہا میں تو مدینہ سے آیا ہوں، اس وقت عمر رسیدہ تھے۔ کہا میرا نام سہل ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان کی زیارت بھی کی ہے اور آپ سے کچھ باتیں بھی سنی ہیں، میں یہاں کے حالات نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا کچھ باغی تھے، کچلے گئے ہیں، یہ نیزوں پر ان کے سر ہیں اور یہ ان کی عورتیں لونڈیاں بنا کر لائی گئی ہیں، معاذ اللہ۔ آگے جا کر دیکھا کہ باغی ہیں، لیکن ہے کون؟ انہوں نے تو حسین کو مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے دیکھا تھا، حضور کے کندھوں پر سواری کرتے دیکھا تھا، حسین کی جوانی بھی دیکھی تھی۔ سر انور گرد آلود اور خون آلود دیکھ کر کہتے ہیں ان کی شکل تو حسین جیسی نظر آتی ہے۔ حسین سے ان کی بہت مشابہت ہوتی ہے۔ ساتھ میں ایک شامی کھڑا تھا، کہنے لگا تمہیں پہچان نہیں، یہ خود حسین ہے۔ چیخ نکل پڑی اور رونے لگے۔ پوچھا قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ کہتے ہیں پھر میں نے یزید کے دربار تک قافلے کے ساتھ گیا اور جو کچھ اس دربار میں دیکھا وہ بیان نہیں کر سکتا۔ یزید شراب میں دھن شطرنج کھیل رہا تھا، جب قافلہ پہنچا تو کھڑے ہو کر جا کر اپنی کرسی پر بیٹھا اور کہنے لگا نام لے لے کر بتاؤ یہ کون ہے؟ سیدہ سکینہ 4 سے 5 سال کی عمر تھی، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہیں۔ یزید نے کہا یہ بچی جو ہاتھوں سے چہرہ چھپاتی ہے یہ کون ہے؟ کسی نے جواب دیا یہ سیدہ سکینہ ہے، حسین کے سینے پر لیٹنے والی، حسین کی شہزادی ہے۔ اس بدبخت نے پوچھا یہ خود کیوں نہیں بولتی؟ بتاؤ کون ہو؟ سیدہ زینب اپنی پھوپھی کی طرف لپٹ گئی، پھر پوچھا یہ بولتی کیوں نہیں؟ بتاؤ کون ہو؟ پھر سیدہ سکینہ سیدہ زینب کو لپٹ گئی، پھر بولا یہ کیوں نہیں بولتی؟ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے بدبخت، اس کے گلے کا رسا، اس کا گھیرا بہت تنگ ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا، اس رسی کے گھیرے کو ذرا کوئی کھولے تو وہ بولے اور بات کرے۔ اس نے ایک شخص کو بھیجا کہ رستے کا گھیرا تھوڑا کشادہ کر دو۔ جب شخص گیا تو دوڑ کر سیدنا زین العابدین کی گود میں چلی گئی۔ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کہا یہ شہزادی مر جائے گی، یہ بطول زہرا کی بیٹی ہے، کسی بغیر مرد کا ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ اس نے کہا علی پھر خود ہی کھول لو، اور اس سے پوچھا تم کون ہو؟ چہرہ کیوں چھپاتی ہو؟ کہا تم جیسے بدبختوں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو کیا کروں؟ اس نے کہا سکینہ کیسا پایا ہمارا منظر؟ سیدہ سکینہ نے کہا یہ تو جو ہو رہا ہے دیکھ لیا، قیامت کے دن جو ہمارا منظر ہونے والا ہے اس کی بھی تیاری کرو۔ پھر قافلے کو قیدی بنا دیا گیا۔ دربار شام کے خطبات کے بعد امام حسین اور شہداء کے سر انور کو ایک جگہ رکھ دیا۔ سیدنا زین العابدین کو الگ قید کر دیا اور باقیوں کو الگ قید کر دیا۔ کئی دن قید رکھنے کے بعد اور کئی واقعات ہونے کے بعد یزید نے محسوس کیا انہیں یہاں رکھنا مناسب نہیں، کیونکہ یہ حکومت کے خلاف بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ انہیں واپس مدینہ بھیج دیا جائے۔ اس نے امام زین العابدین کو بلایا اور کہا سب کو اکٹھا کرو اور انہیں مدینہ لے چلو۔ انہوں نے کہا ہم جاتے ہیں، تم نے ہماری کچھ چیزیں لوٹی ہیں وہ دے دو۔ یزید کہنے لگا لوٹا ہوا مال واپس نہیں دیا جائے گا۔ ان حالات میں جب مذاکرات ہو رہے ہیں، سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ایک اور صاحبزادی سیدہ فاطمہ بنت حسین کھڑی ہیں۔ شام کے دربار میں اچانک ایک شامی آیا، حالت دیکھ کر سمجھا کہ باغی قتل ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ لونڈی اور غلام بن کر آئے ہیں۔ اس نے فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ لونڈی مجھے دے دو۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوپھوں کے ساتھ تھیں، دامن سے لپٹ گئیں اور کہنے لگی پھپھی جان کیا اب ہمیں کنیزیں بھی بنایا جائے گا؟ فرمایا بیٹی گھبرا رہی کیوں ہو، یہ جرت نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ حرام ہے،
نہ ان کی جرت ہے کر سکے اور نہ اس بدبخت یزید کی جرت ہے کہ کر سکے۔ یزید طیش میں آ گیا اور بولا کہ میرے اختیار میں ہے، چاہوں تو تم سب کو کنیزیں بھی بنا دوں۔ آپ نے فرمایا، ملعون، جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو تو یہ ظلم نہیں کر سکتے، جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ جب سیدہ زینب کا اتنا کلام سنا تو اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام کی شہزادیاں لگتی ہیں۔ اس کو خبر نہ تھی۔ اس نے کہا، یزید، لعنت ہو تم پر، تم نے حضور کے شہزادیوں کے ساتھ یہ حشر کر رکھا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ کیسرے روم کے دربار سے روم کی کوئی بغاوت سر ہو کر آئی ہے اور ان کی کنیزیں ہیں، یہ تو مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں، ساری کائنات جن کی کنیز ہے۔ اس نے کہا، لعنت ہو تم پر۔ یزید نے جلاد کو کہا، اس کا سر قلم کر دو۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے کہا، تم نے ہمارا جو سامان لوٹا ہے واپس کر دو، ہم چلے جائیں گے۔ یزید نے کہا، لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا، ہاں زادِ سفر کے طور پر کچھ دینار دے دیتا ہوں۔ فرمایا، ہم لعنت بیچتے ہیں تمہارے دیناروں پر۔ کہا، 2-3 چیزیں دے دو، باقی پاس ہی رکھ لو۔ فرمایا، کچھ چادریں ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہیں، اور کچھ کپڑے بھی ہیں جو سیدہ فاطمہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، اور ایک گلوبند تھا جو سیدہ فاطمہ نے اپنی شہزادی کو پہنایا تھا، وہ چھینا ہوا گلوبند واپس دے دو۔ فرمایا، ہم صرف سیدہ فاطمہ کی 3 یادگاریں چاہتے ہیں۔ وہ تینوں چیزیں واپس لے لیں اور پھر سفر پر روانہ ہو گئے، اور چلتے چلتے کربلائے معلیٰ، شہدائے کربلا اور امام حسین کے مزارات کی زیارت کر کے اور 3 دن قیام کر کے واپس مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ میں داخل ہونے کی امام زین العابدین میں نہ کسی اور میں سکت تھی۔ پھر ہادمان میں بشیر نامی خادم کو بھیجا کہ جا کر خبر کر دو، لوٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج اسیران دمشق بن کر آ رہے ہیں۔ اس نے جا کر مدینہ پاک میں خبر کی تو قیامت سی آ گئی، مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ مدینہ والے کہتے ہیں، ایسی قیامت بس اس دن آئی تھی جس دن حضور کا وصال ہوا تھا، یا اس دن آئی جب زین العابدین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا لوٹا ہوا قافلہ حضور کے پاس مدینہ واپس پہنچا۔ سب اہل مدینہ باہر آ گئے، روتے، تڑپتے اور چیختے۔ قیامت جیسا سما تھا۔ قافلہ آیا، روتے چیختے قافلے کو سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روضہ رسول تک لے گئے اور جا کر گر پڑے اور روتے ہوئے سیدنا زین العابدین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا عرض کرتے ہیں، نانا جان، آپ کا حسین قتل کر دیا گیا ہے جو آپ کے کندھوں پر سواری کرتا تھا، اور جب گئے تھے تو آپ کا خاندان ہرا بھرا گیا تھا، آج لٹ کر واپس آئے ہیں۔ ایک بیمار کے سوا آپ کی نسل کا کوئی بچہ واپس نہیں بچا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ امام حسین نے اپنے نانا کے ساتھ کیا وعدہ پورا کر دیا، ان کے کندھوں پر کرائی گئی سواری کا بدلہ چکا دیا، حضور کی زبان چوسنے کا پیاسا رہ کر بدلہ چکا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت اور گلشن کی آبیاری اپنے خون سے کر کے امام علی مقام نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ قافلہ واپس آیا، پھر امام زین العابدین پوری عمر تنہا ایک جگہ عبادت کرتے اور روتے رہتے، اتنی کثرت سے روتے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرماتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا تو رو رو کر نابینا ہو گئے۔ قرآن میں سورۃ یوسف میں ہے، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں۔ کہا، ان کا تو ایک یوسف گم ہوا تھا، میرے آقا کے تو سارے یوسف چل بسے ہیں، گلشن رسول کے تو سارے یوسف گم ہو گئے ہیں۔ دوستو،
حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، غم حسین میں اور غم اہل بیت میں رونا، آنسو بہانا باعث بخشش ہے، باعث مغفرت ہے، گناہوں کی تلافی ہے، سنت مصطفیٰ ہے اور باعث شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ ہمیں محبت حضور صلوات والسلام، محبت اہل بیت اور تعظیم صحابہ پر زندہ رکھے اور حضور کے اہل بیت کی محبت اور ایمان پر مارے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔